جناب عطاء الحق قاسمی صاحب، جناب عباس تابش، خواتین و حضرات، بہت ہی خوبصورت محفل اس وجہ سے بھی ہے کہ آج ہمارے بے حد عزیز دوست اور بے حد مقبول شاعر، میں لفظ عظمت کا زیادہ قائل نہیں ہوں، لیکن یہ ان لوگوں میں ہیں جن کو عظیم کہا جائے گا۔ یہاں آ کے مجھے معلوم ہوا کہ یہ 60 سال کے ہو چکے ہیں۔ کل کی بات ہے، گورنمنٹ کالج لاہور میں جس کلاس کو میں ایم اے کی کلاس کو پہلی بار پڑھانے گیا، سامنے عباس تابش بیٹھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ کہاں کہاں سے ہو کے عباس آیا ہے، میرے علاقے کا بھی ہے، تو خوش بھی ہوا کہ صحیح جگہ پہ آیا ہے، اور ایک اطمینان بھی ہوا کہ یہ استادوں کا امتحان لے گا، اس لیے کہ جن محفلوں سے اٹھ کے وہ آیا تھا پورا کلاسیکی ادب وہ پڑھ کے آیا تھا۔ کل تک میں سمجھتا تھا میں نے اس کو ایک آدھ لفظ پڑھایا ہوگا، آج میں اس سے پڑھتا ہوں۔ یہ جملہ میں نے کلیشے نہیں بولا، اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں، ان کے جتنے بڑے شاعر ہوئے، وہ سب کے سب عظیم شاعر کے ساتھ اہل علم بھی تھے۔ غالب سے بڑا اہل علم اپنے وقت کا کوئی نہیں، میر تقی میر سے بڑا اہل علم کوئی نہیں، مومن سے بڑا اہل علم کوئی نہیں اپنے وقت کا۔ علامہ اقبال اپنے وقت کا کتنا بڑا عالم، فیض اپنے وقت کا عالم۔ یہ ایک مشترک بات ہے ان عظیم شعراء میں۔ میں انگریزی یا دوسری زبانوں میں نہیں جاتا۔ کل تک سہیل احمد خان حیات تھے تو یہ حقیقت ہے کہ میں بہت اطمینان سے سوتا تھا کہ جہاں میں پھنسوں گا میں ایک فون کال کروں اور اس کا جواب آئے گا، اور یہ ہوتا رہا۔ ان کی وفات کے بعد کچھ دیر کے لیے مجھے لگا کوئی چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ ایک دن میں ایک جگہ پھنسا، میں نے عباس تابش کو فون کیا، ایک سیکنڈ میں اس بات کا جواب آیا۔ تو وہ دن اور آج کا دن سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں میں پھنستا ہوں کسی نقطے پہ، کسی مسئلے پہ، کسی لفظ پہ، کسی شاعر کی کسی ایک پہلو پہ، تو مجھے فوراً رہنمائی ملتی۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس نے کلاسیکی ادب تو کہاں کہاں سے پڑھا، اس کے حوالے موجود ہیں، لیکن میرے لیے جو بہت خوشی کی بات تھی وہ ان کا جدید ادب اور دوسری زبانوں کے ادب کا پڑھنا تھا۔ یہاں آ کر مجھے بہت اطمینان ہوا کہ اس کی شاعری بہت دور تک جائے گی، کیونکہ جو شاعری کی جو بنیادی رچاؤ ہے، جو رس ہے، وہ کہیں اور سے آتا ہے۔ ان لفظوں میں جو ثقافتی اور تہذیبی اثرات ہیں وہ بہت دور سے آتے ہیں، اور ان اثرات کو شاعری میں لے کے آنا، یہ وہ ہنر ہے جو آ نہیں سکتا۔ اس کے پیچھے وہ مطالعہ ضروری ہے، اس کے پیچھے وہ پوری تحریکیں ضروری ہیں جو علم کی تحریکیں ہیں۔ تو ایک تو یہ ایک چیز، دوسرا میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں کہ ایک شاعر کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اسے کون سا دور ملا ہے، کون سا عہد ملا ہے، یہ بھی اس کی شاعری پہ
بڑے گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، اور تابش کو بہت اچھا دور ملا۔ کیوں؟ کہ یہ اس سنگم پہ تھے جہاں ایک طرف پرانی کلاسیکی روایت موجود تھی اور یہ اس سے فیض یاب ہو رہے تھے، اور اگلے کنارے پر ایک جدید دور سانس لے رہا تھا اور وہ اس میں قدم رکھ رہے تھے۔ تو دو زمانے، دو دنیایں، اور اس کی ساری جو تپسیا ہے وہ سب اس تک پہنچی۔ تو ایک تو یہ اس کی خوش قسمتی۔ اب آج میں ایک شعر اس کا پڑھتا ہوں جس میں اس کی بنیادیں ہیں اس کے کام کی۔ یہ اچانک جو سکون آیا، یہ اچانک جو سکون آیا، جان نکلی ہے کہ مصرع آیا، جان نکلی ہے کہ مصرع آیا، کہ مصرع اس طرح سے آیا ہے جیسے پورے وجود کو اپنے ساتھ لے کے آئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مشاعرے کا دور بھی اسی طرح ہے۔ آج سوشل میڈیا بہت سرگرم ہے۔ آج مجھے حال ہی کی دو باتیں یاد آ رہی ہیں اور وہ بہت برمحل ہیں۔ ایک تو حال ہی نے یہ کہا تھا، اور یہ سوشل میڈیا کو سامنے اگر رکھتے ہیں آپ، کہ جس میں اچھے شعر بھی لوگ کہہ رہے ہیں، بہت اچھا بھی لکھ رہے ہیں، اور میں مطمئن بھی ہوں کہ یہ نئی نسل فیس بک کے ذریعے سے اردو زبان کو، اردو غزل کو لے کے چل رہی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، یہ میں ان کی ایک خوبی بیان کر رہا ہوں۔ لیکن اسی میں ایک جال بھی بچھا ہوا ہے کہ اصلی اور نقلی شاعری کا فرق بہت کم ہوتا ہے۔ یہ فرق حالی نے بتایا تھا مقدمہ شعر و شاعری۔ اس نے کہا تھا کہ جو جھوٹی شاعری ہوتی ہے اس کی چمک دمک بہت ہوتی ہے، لیکن قریب سے جاؤ تو وہ سونا نہیں نکلتی۔ تو اصلی اور جھوٹی شاعری کی بہت واضح پہچان حالی نے بتائی۔ اور دوسری بات جو آج کے سوشل میڈیا پہ صادر آ رہی ہے، حالی کی بات، وہ یہ ہے کہ بے ذوق آدمی کی داد شاعر کو گمراہ کرتی ہے۔ وہ اس داد میں آ کر کوہلو کے بیل کی طرح چکر لگاتا ہے۔ یہ حالی کا ہے، میرا نہیں ہے۔ اس نے ایک لفظ اور کہا تھا، اگر آپ اس کو نیگیٹو معنوں میں نہ لیں، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ یہ جو داد ہے یہ شاعر کا نفس موٹا کرتی ہے، یعنی اس کے اندر کی جو تسکین ہے اس کے اندر کے نفس کو بڑھا دیتی ہے۔ تو یہ اسی کے لفظ ہیں۔ تو یہ آج دو باتیں حالی کی ضرورت ہے کہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کس طرح ایک جعلی شاعری اپنا عکس ڈالتی ہے اور کس طریقے سے اس کے ایک رات میں لاکھوں فالوورز بنتے ہیں۔ شکر ہے عباس تابش اس سے بالکل مختلف اور الگ ہے۔ اس کا اس میڈیم سے اس طرح تعلق نہیں، کیونکہ اس کا کتاب سے تعلق ہے۔ اب ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ بہت سارے شاعر ایسے ہوئے جو ایک شعر پہ زندہ ہے، ایک شعر پہ۔ اس کا ایک لطیفہ مجھے یاد ہے، احمد فراز نے بڑی دلچسپ بات کی تھی۔ ان کے دوست تھے خاطر غزنوی، ان کا ایک شعر غزل کا بہت چڑھا، گو ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ تو خاطر بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن سادہ تھے۔ ایک دن فراز نے ان کو، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہا خاطر بات سن، یہ شعر جو ہے نا یہ جس کا ہے اس کو واپس کر، امانت اتنی دیر رکھنی نہیں چاہیے۔ یہ اس کا ایک دوستانہ بہرحال۔ تو ایک ایک شعر پر بہت سارے لوگ ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ ہوا کہ تابش کا بھی ایک شعر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ ماں والا شعر آپ سب کو یاد ہے۔ اس ایک شعر سے بچنے کے لیے اس سے 10,000 اس سے بڑے شعر کہنے پڑے۔
ورنہ وہ اس ایک شعر کے اندر اپنی شہرت کو محدود کر لیتا۔ اس نے کہا نہیں، پہلا کام اس شعر سے کو عبور کرنا ہے۔ بہت سے لوگ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری پہچان ہے، اسی پہ وہ آواز آتی ہے اس شعر کی تو وہ خوش ہو جاتا۔ یہ خوش نہیں ہوتا، تو اس کو وقت لگا اپنے اس شعر سے آگے بڑھنے۔ بالکل یہ حقیقت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے عباس کی شاعری کو سمجھنا ہو تو آپ کو تاریخ سے مدد لینی ہوگی، آپ کو ثقافت، تہذیب اور وہ سارے عوامل جو زبان کو بناتے ہیں، جو زبان کو تخلیقی مزاج دیتے ہیں، ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ لفظ نہیں ہے، یہ ڈکشنری نہیں ہے، یہ اس کے ہر لفظ کے پیچھے ایک بہت بڑا میٹافر ہے، ہر لفظ کے پیچھے ایک حکایت ہے، پوری کی پوری تاریخ ہے، اور اس کی شاعری میں ایسے اشعار بے شمار ہیں۔ اب یہ وہ ہیں جس میں ہجر ہے، ہجرت ہے، کربلا ہے، ہمارے مصائب ہیں، ہماری تاریخ کے دکھ ہیں، وہ ساری حقیقتیں پیچھے جلوہ گر ہیں، اور ان کے آئینے میں شعر آتا ہے۔ اور پھر اس شعر کو جب آپ ٹٹولتے ہیں، جب آپ اس کے پیچھے جھانکتے ہیں، تو پھر زبان کا لطف آتا ہے کہ زبان میں یہ طاقت اس عمل سے آئی ہے جس عمل سے وہ گزرا ہے، تو اس کی ہر شعر کے پیچھے جو پیاس ہے وہ پیاس کہیں اور سے آئی ہے، جو تیر ہے وہ کہیں اور سے آیا ہے، جو کمان ہے وہ کہیں اور سے آئی۔ اب یہ اس کو اس ہنر میں لے کے آنا یہ بہت بڑی بات تھی، ورنہ ہوتا کیا ہے، بہت سارے شاعر ان آرکیٹائپس میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ آرکیٹائپس ہیں، کربلا ایک بہت بڑا آرکیٹائپ، اسی طرح ہجرت بہت بڑا، نوسٹیلجیا بہت بڑا آرکیٹائپ۔ اب اس آرکیٹائپ میں اگر آپ پھنسے رہے تو سٹیٹمنٹ ہے، اس آرکیٹائپ کو بھی عبور کرنا ہے، اس کی ایکسٹینشن پہ جانا ہے، تاکہ وہ کنیکٹ ہو سکے آج کے دور کے ساتھ، کنیکٹ ہو سکے آج کے دکھ کے ساتھ، تب وہ تاریخ کا تسلسل شعر کے اندر آئے گا۔ تو یہ کام صرف عباس تابش کو آتا کہ کیسے سادہ لفظ ہے، سادہ پیاس ہے، سادہ پانی ہے، لیکن وہ پانی کی روانی کہیں اور سے۔ تو یہ جو تہذیبی اور ثقافتی معنویت ہے، اس کو الفاظ میں اس طرح لانا کہ پتہ بھی نہ چلے، آپ تو شعر میں گم ہو جائیں گے، تھوڑی دیر بعد غور کریں گے تو پتہ چلے گا یہ پانی کہاں سے بہہ رہا ہے، یہ چشمہ کہاں سے آیا ہے۔ تو یہ ہنر، اور وہ بھی اتنا سادگی کے ساتھ، اتنی سادگی کے ساتھ کہ جیسے بات کی جا رہی، لیکن اس بات کے پیچھے کیا کچھ نہیں ہے، اور یہ تب آتا ہے جب شاعر خود اہل علم ہوتا ہے۔ غالب کے ایک ایک شعر، اب ضیاء الحسن بیٹھا ہوا ہے، اس نے بڑی اچھی تشریح کی تھی غالب کے ایک شعر کی کہ کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے۔ یہ آج کے کارپوریٹ سیکٹر پہ غالب کا یہ شعر تھا۔ ابھی اس وقت کارپوریٹ سیکٹر کی کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ پھول کموڈیٹی کیسے بن جائے گا۔ کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے، کہ ہوس سے زر کس طریقے سے ہمیں چمٹے گی کہ جو اس کیفیت کو لے کے آ جائے گی کہ آپ کو پھول باغ میں نہیں ملے گا، بازار میں ملے گا، کموڈیٹی ہو چکا ہوگا۔ یہ غالب تھا۔ تو کہاں سے آ رہی تھی یہ ساری باتیں؟ وہ علم سے آ رہی، وہ اس گہرائی سے آ رہی تھی جس میں غالب نے خود کہا ہے کہ میری شاعری پہ گمان مت کرو، ابھی تو تم نے مجھے میری نثر میں دیکھو۔ غالب ہے، خود کہہ رہا ہے، تو وہ اصرار کر رہا ہے کہ مجھے اہل علم مانو۔ آپ نے مجھے شاعر مان لیا ہے اور اسی میں مان کے بیٹھے ہوئے ہو، تو پھر اس کو بولنا پڑا۔ تو بہت سارے اہل علم جو شاعر تھے، انہوں نے
ظاہر نہیں ہونے دیا، اور یہ بھی انہی میں سے ایک ہے جو ظاہر نہیں ہونے دے رہا کہ اس کے پیچھے کتنا علم موجود ہے، اور یہ بہت اچھی بات۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ابھی وقت لگے گا۔ میں شعر لکھ لایا تھا، لیکن نہیں، آپ اس کے منہ سے سنیں گے وہ زیادہ اچھے لگیں گے۔ وہ شعر میں لکھ لایا تھا جس میں محاکات ہے، جس میں تاریخی واقعات ہیں، اور تاریخی واقعات کو آج کے تناظر میں کیسے اس نے کنیکٹ کیا ہے۔ یہ ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے، کیونکہ اس کا ایک شعر نہیں ہے، اس حوالے سے سینکڑوں ہیں جو اس کی پہچان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ رہتا ہی کہیں اور ہے، اور حال میں وہ تب آتا ہے جب وہاں سے کچھ لے کے آتا۔ تو اس پہ ابھی کام ہوگا، ہو رہا ہے، سوچ رہے ہیں لوگ، سیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک منزل ہے سیکھنے کی، لیکن اگلی منزل اس کی تفہیم کی ہے، اور اگلی منزل اس کی تشریح کی ہے۔ اس کے کلام کو ڈیکوڈ کیا جائے گا، تو تب ہمیں بہت سارے پہلو نظر آئیں گے، جیسے انتظار حسین کی جو فکشن ہے، اس کو آج ہم جو بظاہر داستان لگتی ہے وہ بظاہر داستان نہیں ہے۔ اس کو جب ہم ڈیکوڈ کرتے ہیں تو کہیں مارشل لا آ جاتا ہے، کہیں کچھ اور آ جاتا ہے۔ تو وہ اپنے زمانے میں جی رہا تھا، لیکن جو ہنر تھا وہ پیچھے سے لا رہا تھا، تو پیرایا اس نے وہ اختیار کیا ہوا تھا۔ تو اس نے بھی کہیں کہیں مرثیے کا پیرایا اگر اختیار کیا ہے تو کسی وجہ سے کیا ہے۔ اگر کہیں کہیں اس نے ہمارے دکھوں کو پرسونیفائی کیا ہے کچھ چیزوں کے اندر، کونجوں کے اندر، پرندوں کے اندر، درختوں کے اندر، تو اس کی پیچھے وجہ ہے کہ درخت، پرندے، پودے، پھول، یہ بہت بڑی داستان ہیں، یہ داستانیں ہیں۔ درخت خود ایک بہت بڑا داستان ہے، گو ہے۔ درخت ایک قصہ گو ہے۔ ایک پرانا درخت آپ کو کچھ 6000 قصے دے جاتا ہے۔ تو یہ ساری رمزیں اس بندے نے دی ہیں، تو اس کے پیچھے یہ سارا کچھ ہے۔ تو بہرحال میں پھر مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ اس کے دوستوں میں شامل۔ بہت شکریہ۔